ازواجی زندگی کے تعلقات کے بارے میں، اور بہت سارے لوگوں میں ملی جلی رائے پائی جاتی ہے، اور اکثر میں دیکھ رہی ہوتی ہے جن کی شادیاں نہیں بھی ہوئی ہوتی نا، وہ بھی یہاں پہ بیٹھ کر نا ٹپس وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں. اکثر آپ سوشل میڈیا نکال کر دیکھیں نا کہ تعلق کیسے ہونا چاہیے، رشتہ کیسے ہونا چاہیے، کسی بھی آپ ریلیشن شپ میں جو کہ حلال نہیں ہے اگر آپ اس میں ہیں، اور کسی ازواجی تعلق میں جو اللہ پاک کی ذات نے اس کو مکمل طور پر حلال جو ہے وہ ہے، اس میں اور اس میں بہت ڈفرنس ہوتا ہے. تو اس کے ایکسپیرینسز بھی ڈفرنٹ ہوتے ہیں، اس میں رہنے کا طریقہ بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے. میرے خیال سے یہ سب چیزیں مختلف ہوتی ہیں، اور جو جس شوز میں ہوتا ہے وہی بہتر بتا سکتا ہے کہ ہم ازواجی تعلقات کو کیسے خوشگوار بنا سکتے ہیں. کیونکہ آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہیں جو میجر اصول ہوتے ہیں وہ بھولتے جا رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی رشتے میں، خلوص، اعتبار، یہ سب چیزیں جو ہیں وہی آپ کے رشتے کو مکمل اور دیر پا بناتی ہیں. آج کل ایسی کون سی چیزیں ہیں، ایسے کون سے جزیات ہیں جو مسنگ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات ہیں کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا جناب فریحہ عمر خان صاحبہ نے، جو کہ ماہر نفسیات ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے فریحہ. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سے کتنے سال سے میریڈ ہیں؟ It's been 10 years now. ماشاءاللہ 10 سال ہو گئے، ایک عرصہ ہوتا ہے. تو مجھے آپ بتائیں گی کہ سٹارٹنگ میں بہت سارے لوگ، جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں نا میں نے، اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کے 2 سال جو ہے نا تھوڑے سے ٹف ہوتے ہیں، کمپرومائزز ہوتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان 2 سالوں میں اگر پھیک پڑ جائے، پھیکا پن آ جائے، یا ان 2 سالوں میں محبت یا پھر کوئی بھی تعلق جو ہے اگر مضبوط ہو جائے تو وہ پھر لانگ ٹرم چلتا ہے. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ کو سٹارٹنگ میں ایسی کون سی چیزیں لگی تھی جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ غیر ضروری تھیں؟ یہ ایک اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ فیملی تھیراپی، فیملی کاؤنسلنگ کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے کہ شادی ہونا. مجھے میں کہتی ہوں کہ اگر میں پرسنلی بتاؤں تو انسان اپنی زندگی میں، ساری زندگی میں سروائیول ہی کرتا ہے. کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیا میں یہ ساری چیزیں اسی طرح سے چلنی ہیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. ہم پہلے اگر شادی ہو گئی ہے، ایک ریلیشن شپ بانڈنگ ہے، آپ نے ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں جا کے ایڈجسٹ کرنا ہے، ایڈجسٹمنٹ ایشوز آتے ہیں. پھر یہ ہے کہ دوسرا جو جہاں پہ آپ گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں آپ کو یا نہیں سمجھتے. اور اس کے بعد بچے، پھر بچوں کے آگے بچوں کی ایجوکیشن اور ان کی ساری جو چیزیں ہیں. تو انسان شادی ہو کے یہ نہیں ہے کہ ایزی ہے. there is no honeymoon period in the شادی. یہاں پہ سٹارٹنگ میں جو کہتے ہیں کمپرومائزز ہیں، 2 سال بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ سب چیزیں وہ کس حوالے سے کہا جاتا ہے؟ وہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان ان چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. وہ ایک ڈارون کی تھیری ہے کہ سروائیول فار دا فٹسٹ. سروائیول فار دا فٹسٹ کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی انسان سیکھ جاتا ہے کہ مجھے کسی کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کس طرح سے آگے چلنا ہے. تو لیکن یہاں پہ جو فیملی تھیراپی ہے وہ بہت ہیلپ کرتی ہے، فیملی کاؤنسلنگ. ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ کلچرل اور ریلیجیس اسپیکٹس کو دیکھا جاتا ہے ان پاکستان اسپیسیفکلی. پاکستان میں ہمارا آتا ہے کہ شادی ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اگر شادی میں ایشوز آ رہے ہیں تو ہمارے کلچرلی ابھی بھی اس کو نارمل نہیں بنایا گیا، اس کو نارمز میں نہیں لائے گئے کہ انسان یہ کہے کہ ہاں جی شادی ہو گئی ہے. تو اگر پرابلمز آ رہی ہیں تو ابھی بھی اسٹل اس چیز کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ انسان کو وہ کہیں کہ ہاں جی ہم تھیراپی کی طرف جانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی بات نہیں، اگنور کرو، صبر کر لو، گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا اس طرح سے. لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یو شوڈ گو فار دا تھیراپی، جبکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹاپک اس طرح سے چلتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے تو وہاں پہ آپ سیپریشن کی طرف مت جائیں، رادر گو فار دا تھیراپی. کیونکہ یہاں پہ جب تھیراپی نہیں لی جاتی الٹیمیٹلی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نکل سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. یہ سب سے لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے. اسلام میں بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جو ایک آپ دوبارہ سے کنیکٹ کریں، ریکنسلیشن کی طرف جائیں تو آپ کی بانڈنگ ہو سکتی ہے. جبکہ ہمارے جو نارمز ہیں، جو کلچرلی نارمز ہیں، ان میں کہا جاتا ہے کہ دس از دا اسٹگما. لیکن فریحہ آپ کو نہیں لگتا بہت ساری پریپریشنز جو ہیں ہم شادی سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہے؟ فار ایگزامپل ہم شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، ہم پتہ ہے ہمیں نئے گھر میں جانا ہے، فرنیچر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، جو ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ روم کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا تھیراپی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ تھیراپی کو ہم شادی کے بعد کیوں نہیں کراتے ہیں؟ شادی سے پہلے کیوں نہیں وہ چیزیں بیٹھ کر سمجھائی جاتی ہیں کہ کمپرومائزز ہوں گے، آپ دونوں ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں، یہ سب چیزیں ہوں گی، ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا، کمپیٹیبلٹی آج کل
کل میں ایک لفظ سنتی ہوں, اگر آپ کا رشتہ ازواج جو ہے کسی سے تعلق نہیں لانگ ٹرم جاتا تو ہم کہتے ہیں کمپیٹیبلٹی نہیں تھی. کمپیٹیبلٹی کیا ہے, کوئی مجھے نوجوان اگر بتا دے نا کہ ہماری یہ چیز نہیں بیٹھ رہی, کمپیٹیبلٹی کا جو ٹارگٹ ہے وہ اس پہ نہیں بیٹھ رہا, تو مجھے لگتا ہے زیادہ آسان ہو جائے گا. لیکن ہم نے وہ چند لفظ سنے ہوئے, ہم نے اس کو ایڈجسٹ کر کے اس کو کر دیا ہے. کمپیٹیبلٹی دیکھیں, ایک انسان ہے, آپ یہاں پہ ہیں, آپ کہیں گی کہ میں نے سویٹر پہنا ہے, میں کہوں گی نہیں مجھے تو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے. انسان میں اتنا زیادہ ڈفرینس ہے. تو وہاں پہ کمپیٹیبلٹی صرف یہ ہے کہ ہاں جی آپ کہیں پہ کمپرومائزز کوئی ایک کر رہا ہے, کہیں پہ دوسرا کمپرومائز کر رہا ہے, جب وہ نہیں چل رہا ہوتا تو پھر کہتے ہیں چلو دی اینڈ کرتے ہیں. تو وہاں پہ ہر انسان کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. تو شادی سے پہلے یہ چیزیں ہمیں شادی سے پہلے ڈیفینیٹلی یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا کہ پہلے کیوں نہیں دیکھا جاتا. میں بہت زیادہ اس چیز پہ یہ کہتی ہوں کہ پیرنٹنگ بھی پہلے کیوں نہیں دیکھی جاتی. شادی کا بھی پہلے سے دیکھنا چاہیے, پیرنٹنگ کا بھی پہلے دیکھنا چاہیے. ڈیفینیٹلی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا ہے, اور اس پہ یہی ہے کہ کم فار دا تھراپی. کیونکہ کوئی بھی اپنے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک بچہ ہے, اس کی بہت زیادہ چائلڈہڈ ٹراماز ہیں, اس کے جو ٹراماز ہیں ان کو ہیل نہیں کیا گیا کبھی بھی, ان کو دیکھا ہی نہیں گیا کہ ایز ٹراماز ہی نہیں دیکھا گیا. تو جب وہ ٹراماز کبھی ہیل نہیں ہوئے, کبھی اسکریچ نہیں ہوئے, وہ لائف لانگ چلتے گئے ہیں, وہ کہاں جا کے افیکٹ کریں گے. اس کی شادی بھی افیکٹ ہوگی, اس کے بچے بھی افیکٹ ہوں گے, الٹیمیٹلی وہ انسان خود جنریشن تباہ ہو جائے گی, تباہ ہو جائے گی. اور ہو رہی ہیں بہت بہت کیسز اس طرح کے آتے ہیں کہ جہاں پہ دیکھا جاتا ہے چند دن کی شادی تھی, جس طرح آپ نے کہا کہ بہت زیادہ فرنیچرز اور یا لائک ایکسپینسز کیے جا رہے ہیں, ڈھیروں ڈھیر ایکسپینسز کیے جا رہے ہیں ان چیزوں پہ, لیکن کہیں پہ بھی میرج کاؤنسلنگ کے لیے نہیں جا رہے, کہیں پہ بھی یہ سیکھنے کے لیے نہیں جا رہے کہ ہم نے بعد میں کیسے چلنا ہے, کہیں پہ بھی یہ نہیں سیکھنے جا رہے کہ ہم نے ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے, نئے ماحول میں کیسے جانا ہے, وہاں پہ جا کے ہمیں کیا جو ہیں کنسیڈریشنز دیکھنی پڑیں گی, اپریہینشنز کیا آئیں گی ہمیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ تھیراپی کے پاس جانا, تھراپسٹ اگر آپ کو ڈیل کر رہا ہے تو وہ کیا کہے گا. آپ فیملی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں نا, کوئی ایشوز آ رہے ہیں, فیملی دیکھتی ہے کہ ہاں جی یہ والے ایشوز آ رہے ہیں, تو فیملی کہے گی اچھا چلو کوئی بات نہیں. ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اسٹرانگ ہے, اس میں بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی ہیں چیزیں, ایک دوسرے سے ہیلپ لی جاتی ہے. لیکن وہیں پہ بہت زیادہ باؤنڈریز جب شیٹر ہوتی ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ پرابلمس آتے ہیں. جب اتنے زیادہ پرابلمز آتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ اور زیادہ وہاں پہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ چلو ڈائیورس, گو فور دا ڈائیورس. تو اس لیے لیکن اچھا ہم بہت ساری چیزیں نا, بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ میرا ایک میں ایکسپیرینس بھی کہہ سکتی ہوں بہت ساری چیزیں, کہ ہم اگر دو لوگوں میں, چاہے وہ فرینڈشپ ہے, چاہے وہ مدر ڈاٹر کا رشتہ ہے, چاہے وہ کسی کا بھی رشتہ ہے, ہم دو لوگ آپس میں بات کریں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پوائنٹس کیا ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم کہاں سے بات کریں. جب ہم کسی تھرڈ پرسن سے اوپینین لیتے ہیں نا تو وہ بالکل را ٹھنڈی اوپینین ہوتی ہے, مطلب اس کو جو سمجھ آتا ہے اس نے بتا دیا, لیکن آپ ایموشنلی کہاں کنیکٹ کر رہے ہوتے ہو وہ تھرڈ پرسن آ کر ڈسکنیکٹ کرتا ہے. ایک رینڈم بات کرتے ہیں نا, اس نے یہ نہیں انسان نے دیکھنا, کیونکہ دے آر ناٹ پروفیشنلز, وہ ایک رینڈم ہے. آپ کا پرابلم ہے, آپ جا کے اپنے فرینڈ کو بتائیں گے, وہ آپ کے مطابق نہیں آپ کو اپنا پوائنٹ بتائے گا, وہ اپنے مطابق سننا چاہ رہی ہوں نا وہ مجھے وہ بتائے گا. اب ایک دوست ہے تو اس کے پاس اگر اس کا دوست آیا اور آ کے کہہ رہا کہ ہاں جی میری وائف کے ساتھ بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہاں جی تم اس کو ریزالو کرو, وہ اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتائے گا. ہو سکتا ہے اس کو اس کی وائف کے ایشوز لائک اس کو ناپسند ہو کہ ہاں جی یہ اس کے ساتھ بیٹھے یا جائے یا کسی بھی طرح سے. آپ دیکھیں کہ ایک ورڈ ہے حاسد, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمارا حاسد کون ہے کہ جو اس چیز کو بہت زیادہ دیکھتا ہے. تو وہاں پہ آپ کو اس انسان کا پوائنٹ آف ویو اس نظر سے ملے گا جس طرح سے وہ دیکھتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو اتنا زیادہ, کیونکہ ہماری لائف افیکٹ ہو رہی ہے. اچھا آپ مجھے اگر ایک کوئی پوائنٹ ایسا بتا دیں کہ جہاں پہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں کلیش ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا جو جھکاؤ ہے خاتون کو کر لینا چاہیے, کوئی ایک ایسی لڑائی یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ خواتین اس معاملے میں آ کر زیادہ سینسیٹیو ہو جاتی ہیں جس پر نہیں ہونا چاہیے, وہ اگر آپ بتائیں جس پر ہم کچھ سیکھ سکیں. اس میں ہم یہ والا پوائنٹ ہے کہ ہم ایک ایز انڈیویژول اگر دیکھتے ہیں تو ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے کہ آئی ایم دا رائٹ پرسن, میں ٹھیک ہوں, مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, دوسرے انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ ہسبینڈ ہے یا وائف. بہت زیادہ اس طرح کے ایشوز آتے ہیں, سامنے آتے ہیں, اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں, میں تو ٹھیک ہوں, مجھے ٹھیک ہونے کے میرے میں کیا ٹھیک ہونے والی چیز ہے, آپ اس کو ٹھیک کریں جو ادر پرسن ہے. تو ڈاکٹر فریہ یہ بھی ایک ایشو نہیں ہوتا کہ بہت ساری لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے
کہ نا اچھا اکثر میں لڑکیوں کو چھوڑو, میں اپنی امی کی مثال دیتی ہوں آپ کو. میری امی پتہ کیا تھی, ہم اپنی امی کے گھر نا ایسے کرتے تھے, میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ڈیلی باہر جاتی تھی, میرے ساتھ یہ ہوتا تھا, میں اپنی امی تو میں کہتی امی اتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے, پاپا کے مطلب پاپا سے بھی یہی سیم بات کہتی تھی, میں اپنے وہاں پہ ایسے رہتی تھی, میں نے کبھی یہ دکھ نہیں دیکھے. ہم اتنے سالوں میں ہمیں پتہ ہے کہ اب ہمارا گھر یہ ہے, لیکن ہم وہی پچھلی یاد رکھ کر چل رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ کبھی ایسے نہیں ہوا تھا, میں نے کبھی ایسے نہیں کیا تھا. ہم اس لائف کو تھوڑے ٹائم کے لیے کیوں نہیں پیچھے چھوڑ دیتے؟ چھوڑ نہیں سکتے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا لیکن پھر پورا جب ہم چائلڈ یاد رکھیں گے تو وہ کمپیریزن نہیں رہے گا ایک ہمیشہ کے لیے کہ تم مجھے یہ نہیں دے رہے ہو, میرے بھائیوں نے دے دیا تھا, میرے والد نے یہ کیا تھا. تو وہ ایک نہ چاہتے ہوئے انڈائریکٹلی کمپیریزن ضرور رہتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا پورشن ہے جو لائف کا ایک عورت جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر گزارتی ہے. وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں اپنا بچپن دیکھتی ہے, اس نے جو فرمائشیں کی ہوتی ہیں وہ پوری ہوتے دیکھی ہیں. جب وہ نئے ماحول میں آتی ہے, وہاں پہ جب وہ سب کچھ نہیں ہوتا, اسی لیے تو فیملی کاؤنسلنگ امپورٹنٹ ہے, فیملی تھیراپی امپورٹنٹ ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ سب کچھ چاہیے. جبکہ جو فیملی تھیراپسٹ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو نیوٹرل کانفیڈینشیل اسپیس دے گا, سیف اسپیس دے گا ٹو سے اینی تھنگ. ان کو بتائے گا کہ ہاں جی آپ کہاں پہ آپ غلط ہیں, کہاں پہ آپ میں یہ والی چیزیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. تو وہاں اب آپ دیکھیں کہ آپ جس طرح اپنی مدر کی اگزامپل دے رہی ہیں, تو واقع میں انہوں نے اتنا عرصہ اپنے پیرنٹس کے گھر گزارا, انہوں نے ہارڈ شپس نہیں دیکھی, کیونکہ ہمارے پیرنٹس ہمیں ہارڈ شپس نہیں دیتے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹی ہے, اس نے آگے گھر میں جا کے پتہ نہیں کیا کیا مشکلیں دیکھے, چلو اس کو آسانی دیتے ہیں یہاں پہ, جبکہ ہمیں مشکلیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں کچھ دن پہلے ایک سیرت کورس پڑھ رہی تھی, تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی گئی کہ انہوں نے بہت زیادہ ہارڈ شپس دیکھی. ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے تو اس لیے انہوں نے ہارڈ شپس دیکھی, کوئی بات نہیں. جو زندگی مبارکہ ہے, حیات مبارکہ جو ہے, وہ تو ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ بننا تھی نا. بالکل, میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ ہم ان کو ایز نبی لیتے ہیں, ہم ان کو ایز ہیومن نہیں لیتے. ہم ان کو ایز ہیومن جب کنسیڈر کرتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں کتنی مشکلیں تھیں. انہوں نے پہلے اپنے پیرنٹس کھوئے, پھر ان کے بعد ان کے دادا, ان کے چچا, انہوں نے سب رشتے کھوتے گئے, اپنی اولاد, اپنے بیٹے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ دے سکتے تھے, ایک کمفرٹیبل لائف ہوتی. لیکن کیا ہمیں یہ چیزیں لرن کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم لرن نہیں کرتے. ہم بچیوں کو ہمیں یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہارڈ شپس آئیں گی, مشکلیں آئیں گی, وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو کر چلنا پڑے گا. اور میں آج کے دور میں کہتی ہوں کہ صرف بچیوں کو نہیں, بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں ہم صرف اور صرف لڑکی کو سکھائیں, لڑکے کو نہ سکھائیں. لڑکا تو یہ کرے گا, لڑکے کو ایسے رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے رشتوں میں ان چیزوں کی بہت اہمیت ہے کہ ہم آگے کس طرح سے چلتے ہیں, ہم کس طرح سے یہ ساری چیزیں لے کر چلتے ہیں کہ اب لڑکا ہے تو وہ کیسے آگے چلے گا, کیسے موو کرے گا. ہمیں ایز مدر, ہر مدر کو یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی, بیٹے کو بھی یہ بتائے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اور اگر اس کے بعد مشکل آئے, ہماری پاکستانی سوسائٹی کو, ہمارے کلچر کو بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ تھیراپسٹ کے پاس جانا کوئی ٹیبو نہیں ہے. کوئی اس میں انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا سوچے گا. وہ آپ کی زندگی نہیں گزار رہا, کوئی آپ کی زندگی کی مشکلیں نہیں دیکھ رہا. آپ خود مجھے اگر آپ بتائیں, تھیراپسٹ کے پاس جب بہت سارے کپلز آتے ہیں, جو میجر چیز ہے جہاں پہ آ کر, جو پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آ کر سورٹ آؤٹ ہو جاتی ہے, وہ کہاں پہ ہوتی ہے کہ آپ جو چند سوال وہ ہیں, obviously آپ کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے جہاں سے آپ نے پوچھنا ہوتا ہے وہ ساری assumptions, تو وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آ کر وہ چیزیں سورٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں اور وہ اتنی لمبی ڈسکشن ہوتی ہے لیکن آ کر ایک پوائنٹ پر ختم ہوتی ہے؟ بہت سارے کپلز آتے ہوں گے آپ کے پاس. سلیوشن فوکس, وہ پرابلم کو دیکھتے ہیں, سلیوشن کو نہیں دیکھتے. جب ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ سلیوشن کی طرف جائیں, ہماری پراپر ایک سلیوشن فوکسڈ بریف تھیراپی ہوتی ہے, وہ اسی چیز کے لیے ہے. ہم فیملی تھیراپی کو اس کے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور پھر ان کو بتاتے ہیں, سکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے سلیوشن دیکھ سکتے ہیں. آپ کے ایشوز ہیں, سارے ہیں, لیکن ایز نیوٹرل پرسن ہم ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں, ہم اس طرح سے بھی چل سکتے ہیں, آپ اس سلیوشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں. وائی ٹو گو فار دا ڈائیورس, آپ کے پاس ادر آپشن بھی ہے. یہ تو لاسٹ ریزورٹ ہے نا, کہ جب کچھ نہیں ہے. ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے, ایموشنل ابیوز ہے, جو فزیکل ابیوز ہے بہت زیادہ ہوتی ہے,
वहाँ पे भी देखने कई की रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको थेरेपी की नहीं, मतलब कुछ और थेरेपी की, चित्तर परेड की ज़रूरत होती है और वहाँ पे बनता भी है। और ये थेरेपी जो है उन कपल्स के लिए होती है जिनको वाकई में सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता और वाकई में रहना चाहते हैं वो एक दूसरे के साथ, लेकिन वो तरतीब नहीं बन पा रही होती है। अच्छा इकरा, मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगी, आपने ये पॉइंट बताया, लेकिन यहाँ पे ये वाली चीज़ भी है, लेकिन उसके साथ ये है कि प्रॉपर थेरेपिस्ट जो है, एक फैमिली थेरेपिस्ट और एक रैंडम थेरेपिस्ट, उसमें बहुत डिफरेंस है। आपको कोई क्या बताता है, आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास उठ के चले जाएं और वो कहे आपको, बल्कि आपकी ज़िंदगी और ख़राब करते हैं, ओके कि हाँ तुम तो ऐसे छोड़ो उसको, क्यों ज़िंदगी इसके साथ गुजार रहे हो। सही हो गया। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगी डॉक्टर फरीहा? मैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि बस हमारे कल्चर को, हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी को ये सीखने की ज़रूरत है कि थेरेपिस्ट के पास जाना टैबू नहीं है। प्लीज़ थेरेपिस्ट के पास जाएं, अपनी ज़िंदगियां ख़राब मत करें, आपको सेफ स्पेस, कॉन्फिडेंशियल स्पेस मिलेगी, गो फॉर दैट। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं भी